طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جی ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان عارف. ناظرین، آج جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہم حضرت صاحب کی جانب ایک بار پھر سے چلیں گے. حضرت صاحب، اگلا کویسچن ہے ہمارا کہ جنگ بدر میں کتنے کفار مارے گئے اور کتنے مسلمانوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا؟ جی عدنان بھائی، جنگ بدر کے اندر جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکہ تھا، 70 کافر جو تھے واصل جہنم کیے حضور کے غلاموں نے، اور 14 مسلمان حضور کے غلام جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو پہلے وہ آپ نے سوال کیا تھا کہ حضور کے غلاموں کا جذبہ کیا تھا، تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرمایا کہ جنگ بندی کیسے کرنی ہے. حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے ہیں یا کسی بھی ہیں ان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کی گردن وہ خود اڑائیں. تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے آپ کا سگا ماموں آیا، سگے ماموں کی آپ نے گردن اڑا دی. اور حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ نے مجھے لا کر ایسے موڑ پہ کھڑا کیا کہ سامنے میرا باپ آ گیا جنگ میں. تو اب میں کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دیکھتا ہوں. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں ان کے مزاج بڑے سخت ہیں، انہیں جو ہے ایستا بات کرنی چاہیے، یہ بہت سخت ہیں اسلام کے بارے میں. تو حضرت ابو عبادہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اپنے باپ کو میں نے واصل جہنم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچا لیا. اور ایسے ہی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تاریخ نے لا کر ایسے موڑ پہ کھڑا کیا کہ سامنے میرا سگا بھائی ہے، تو میں نے اپنے سگے بھائی کی طرف نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دیکھا اور اسلام کی آبیاری کی، اسلام کو بچاتے ہوئے میں نے سگے بھائی کی گردن کو اڑا دیا. یہ تھا حضور کے غلاموں کا جذبہ. اور پھر 70 کافر جو تھے ان کو واصل جہنم کیا گیا اور 14 مسلمان جو تھے وہ جام شہادت نوش کر گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں کہ مسلمانوں کا جذبہ کیسا تھا. کسی صحابی کے سامنے اس کا بھائی آیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کسی کے سامنے اس کا ماموں آیا تو اس نے اپنے ماموں کو ایک لمحہ بھی سوچے بغیر جہنم واصل کر دیا، اور کسی کے سامنے اس کا باپ آیا تو اس نے اپنے باپ کا بھی لحاظ نہ کیا، سرکار کی ناموس کی خاطر اس کو بھی جو ہے جہنم واصل کر دیا. ناظرین، ان کا جذبہ کیا قابل دید تھا. اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. ابو جہل کو کیسے جہنم واصل کیا گیا؟ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے اور انہوں نے اس کو بے ایمان کو واصل جہنم کیا. مجھے یہاں پہ ایک اور بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غلام، ایک تھے حضرت حذافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں حضور کے صحابی تھے اور یہ ہتھے چڑھ گئے جناب بے ایمان جو تھا وہ پھر ابو جہل اس کے. تو اس نے پکڑ لیا دونوں کو اور کہا تم کہاں جا رہے ہو، کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ابو جہل بے ایمان کہنے لگا کہ تم ہم سے لڑنے آئے ہو؟ کہا نہیں. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے کام میں جا رہے ہیں، ہم تم سے لڑیں گے نہیں. ابو جہل کہنے لگا تمہارا ہم سے وعدہ ہے کہ لڑو گے نہیں؟ جی بالکل وعدہ ہے، ہم نہیں لڑیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ پیش آیا کہ ابو جہل کے ہتھے چڑھ گئے تھے ہم، اور وہ کہنے لگا کہ تم ہم سے لڑو گے تو نہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اور اس نے ہم سے وعدہ لیا اور ہمیں چھوڑ دیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنگ نہیں لڑو گے. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کافر تھا، تو کافر کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے. فرمایا وعدہ کافر کے ساتھ کیا ہے، کرنے والے تو مومن ہیں نا، کرنے والے مومن ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو جنگ ہے اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بھی وعدہ مسلمان بھائی کسی سے کرے اس کو پورا کرے. یہی ہمارے لیے تعلیم ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. جی ناظرین، ایک بار پھر سے ہم بڑھیں گے سلسلہ نعت کی طرف. اعجاز بھائی کی طرف ایک بار پھر سے چلتے ہیں اور
دو اشعار سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ دو اشعار اعجاز بھائی اور آپ کے اشعار کے ساتھ ہی آج کی اس ٹرانسمیشن کا جو ہے اختتام ہوگا۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نیزہ آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا۔ وقت ہوا ہے آج کی ٹرانسمیشن کا۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ طلع البدر